ہر وہ چیز جو کسی ضروری کام سے غافل کر دے وہ لہو ہے۔ لوگوں کو ان کے اپنے اصل مقصد سے، اصل مشن سے غافل کر دیتے، لہذا وہ گانا بجانا بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے یہ جو آج کل کے گیجٹس ہیں یہ بھی سارے کے سارے ہو سکتے ہیں، وہ آپ کی جو تفریح کے لیے آپ جو ثقافت کے نام پر جو ڈانس گانے کی محفلیں ہوتی ہیں وہ بھی ساری اس میں ہو سکتی ہیں۔ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا شدید احساس اور اللہ کی رضامندی حاصل کر لینے کی شدید تڑپ، یہ دوہرا احساس موجود ہو تو اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور کوئی شخص اگر اس دنیا کو دل لگی سمجھ کے اور کھیل سمجھ کے گزار کے چلا جائے بس، تو وہ پھر تیاری رکھے، اس کی اگلی زندگی ضرور تباہ ہو گئی۔ جو آخرت کی زندگی، آخرت کا گھر ہے نا، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو آخرت کا گھر ہے، لَاهِيَ الْحَيَوَانِ، اصل زندگی وہ ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، یہ جو دنیا پر زمین پر جو کچھ ہے اس کو خوبصورت بھی ہم نے خود بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امتحان کرنا تھا۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وان تؤمنوا وتتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم، دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، لعب ولہو، لعب کہتے ہیں کھیل کو، اور لہو کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو کسی ضروری کام سے غافل کر دے۔ ہر وہ چیز جو کسی ضروری کام سے غافل کر دے وہ لہو ہے۔ اسی لیے اللہ کریم نے سورہ لقمان کے اندر فرمایا کہ وہ شخص جو لہو الحدیث خریدتا ہے، کہ لہو الحدیث من یشتری لہو الحدیث، جو ایسی چیزیں خریدتا ہے، ایسی چیزوں پہ پیسے خرچ کرتا ہے، ایسی چیزیں حاصل کرتا ہے جو لوگوں کو ان کے اپنے اصل مقصد سے، اصل مشن سے غافل کر دیتے، لہذا وہ گانا بجانا بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے یہ جو آج کل کے گیجٹس ہیں یہ بھی سارے کے سارے ہو سکتے ہیں، وہ آپ کی جو تفریح کے لیے آپ جو ثقافت کے نام پر جو ڈانس گانے کی محفلیں ہوتی ہیں وہ بھی ساری اس میں ہو سکتی ہیں۔ ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کر دے وہ لہو الحدیث ہے اور لعب و لہو ہے۔ اللہ اکبر، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ تو بس ایسے ہی ہے، کھیل ہے اور تماشا ہے، کچھ بھی نہیں، اس کی حقیقت تو کچھ بھی نہیں۔ اور اس میں اگر انسان دنیا کی زندگی میں کھیل تماشے سے بچ جائے، کیا کرے؟ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ایمان والے بن جاؤ گے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی والے بن جاؤ، تمہارے دلوں میں ایمان ہو اور تمہارے کردار میں تقوی ہو۔ تقوی کیا ہے؟ وقاء یقی سے بچنا، اس سے مراد ہے کیا مطلب؟ تم اس طرح سے زندگی گزارو ہر لمحہ تمہیں یہ احساس ہو کہ میں نے اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا شدید احساس اور اللہ کی رضامندی حاصل کر لینے کی شدید تڑپ، یہ دوہرا احساس موجود ہو تو اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ لہذا اس دنیا میں جس میں دل لگی بھی ہے، کھیلے بھی ہیں، اور کوئی شخص اگر اس دنیا کو دل لگی سمجھ کے اور کھیل سمجھ کے گزار کے چلا جائے بس، تو وہ پھر تیاری رکھے، اس کی اگلی زندگی ضرور تباہ ہو گئی۔ اللہ اکبر، جہاں اللہ کریم نے دنیا کی بے حقیقتی کے حوالے سے یہ بھی فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةِ لَهِيَ الْحَيَوَانِ، جو آخرت کی زندگی، آخرت کا گھر ہے نا، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةِ، جو آخرت کا گھر ہے، لَهِيَ الْحَيَوَانِ، اصل زندگی وہ ہے، یہ زندگی اصل نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی امتحان ہے۔ یہاں پہ آپ کو
تماشے بھی نظر آتے ہیں، یہاں پہ آپ کو کھیل بھی نظر آتی ہے، یہاں پہ مشغولیت کا بہت سارا سامان ہے، اور اللہ فرماتا ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، یہ جو دنیا پر زمین پر جو کچھ ہے اس کو خوبصورت بھی ہم نے خود بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ امتحان کرنا تھا. یہ کھیل تماشے کی یہ دنیا امتحان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی. اور کردار اس کھیل تماشے کی دنیا میں کیا ہونا چاہیے؟ پورا سنجیدگی والا کردار ہونا چاہیے. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ایمان والی زندگی گزارو گے اور تقوی والی زندگی گزارو گے، گویا اس ترجیحی نقطے پر تمہاری زندگی گزرے کہ ہر وقت میں نے اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور ہر وقت میں نے اللہ کی رضامندی حاصل کرنی. کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام جو اللہ کی ناراضگی کا ہے، جو اللہ کی ناراضی کا ہے، وہ کہیں مجھ سے سرزد نہ ہو جائے، اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام جو اللہ کی خوشنودی کا ہے وہ مجھ سے ہونے سے رہ نہ جائے. جو اس ترجیحی نقطے پر زندگی گزارتا ہے وہ متقی ہوتا. لہذا وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم اس دنیا میں ایمان اور تقوی والی زندگی گزارو گے، یُؤْتِکُمْ أُجُورَکُمْ، تو اللہ تمہیں تمہارے پورے اجر عطا فرمائے.